अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुल्क की सियासत और सहाफ़त के संजीदा हलकों में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के चर्चे हैं। बज़ाहिर मुलाकात में मौलाना ने सदर मुमलिकत से हुक्मरान इत्तेहाद के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर ज़राए के मुताबिक मुलाकात का असल मकसद अहम आइनी तरमीम पर मौलाना को ऑन बोर्ड करना था। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जबकि सदर मुमलिकत की जानिब से मौलाना को बंदूक का तोहफा भी पेश किया गया। जरदारी मौलाना की इस गैर मामूली मुलाकात ने कई सियासी कयास आराइयों को जन्म दिया है। सियासी और सहाफ़ती हलकों में ये बाज़ गश्त जारी है कि हुकूमत अदालती मामलात को लेकर कुछ अहम कानून साजी का इरादा रखती है, जिसे कामयाब बनाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत दरकार है, और जरदारी मौलाना मुलाकात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सितंबर 2020 में पीडीएम के क़याम से लेकर अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत ही अहम रहा। इस सारे अरसे में मौलाना और जरदारी की कुर्बतों की कहानियां भी ज़बान ज़देआम हैं, तो ऐसे में इस अहम मुलाकात को हरगिज़ मामूली नहीं समझा जा सकता। एक तरफ विफाकी वुज़रा ये बयानात दे रहे हैं कि पार्लियामेंट इजलास के दौरान किसी आइनी तरमीम का मामला ज़ेर गौर नहीं, मगर दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत की ख्वाहिश बदस्तूर मौजूद है, जिसके लिए कोशिशें गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी हैं। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक के मुताबिक मौजूदा हालात में मुल्क को सही रास्ते पर गामज़न रखने के लिए तरामीम नागुज़ीर हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त भी जारी है। सेनेट इजलास कल तलब किया गया है, जबकि 28 अगस्त को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का भी इम्कान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा रवां बरस 25 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। अपोजिशन और बाज़ हलकों के मुताबिक हुकूमत आइनी तरमीम करके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहती है, जबकि अदालती ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी किस्म की तोसी नहीं चाहते। ये सियासी रस्सा कशी बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। सियासी और माशी मसाइल में घिरी हुकूमत को इस वक्त 2/3 की इतनी ख्वाहिश क्यों है? जब मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे में कोई तोसी नहीं चाहते, तो फिर हुकूमत इतने इबहाम ही क्यों पैदा कर रही है? कौमी असम्बली और सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम तो पूरी नहीं, मगर कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 4 अरकान रखने वाली JUI अहम किरदार अदा कर सकती है, मगर इसके लिए अभी खुद मौलाना को अच्छी डील का इंतजार है। इसी सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, अबसार आलम और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल: इस्लामाबाद के सियासी, सहाफ़ती और कानूनी हलकों में बाज़ गश्त, पार्लिमानी इजलास जारी, अहम मुलाकातें और वुज़रा के मुतज़ाद बयानात, मौजूदा हसास हालात में हुकूमत के हकीकी अज़ाइम क्या हैं? हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत जो भी अज़्म और इरादा रख रही है या जो ख्वाहिश है वो पूरी कर पाएगी? देखिए, आपका सवाल जो मेरे सामने है उसमें है हुकूमत की हकीकी अज़ाइम क्या है। देखें, बात सुने, मैं एक मोटा झटका सा जवाब देता हूँ। पाकिस्तान में हुकूमतों के हकीकी अज़ाइम हुकूमतों को कायम रखना, उनके साथ चिमटे रहना और उनके असरात समेटने के अलावा और कुछ नहीं। नेशन बिल्डिंग अगर कोई काम होता है तो मुल्क के मौजूदा हालात आप देख लें, मेरे बयान की तस्दीक हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहना। तो फिर ये जो खबरें, अफवाहें कहा जाए, जब आपने खुद ही कह दिया कि हुकूमत को कायम रखना, हम देख रहे हैं टसर भी इदारों के दरमियान भी, अदालत है, इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, ज़रा एक दिक्कत का माहौल मौजूद है। तो हुकूमत को लगता है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस गए तो उसकी मौजूदगी को कोई ख़तरा लाहक हो जाएगा, होने को ख़तरा लाहक हो जाएगा। there can be a possibility, they don't want to take any chances। उसकी वजह है, इसी की कसर है, फिर देखें क्या होता है। और ये every possibility है, और वो जो ख्वाहिश है जिस तरह के पैकेज, इतने बड़े नहीं, एक सेकेंड आयशा, इतने इस तरह के खेल में you cannot afford to take any chances। so हर पॉसिबिलिटी का मकू ठपना होता है। वो कर रहे हैं, डेस्परेट अटैम्प्ट है जो पहले से होती आई है। इस मुल्क में मुझे नहीं लगता कभी कोई हुकूमत रही होगी, वरना 77 साल के बाद ये मुल्क यहाँ ना होता, कुछ भी ना करते, इसको लूटना ही बंद कर देते, फैसले ही जेन्युइन करते मेरिट पे, तो ये हाल ना होता। खुशहाल बेशक ना होता पाकिस्तान, मजबूत बेशक ना होता, लेकिन ये हाल ना होता जो हो चुका है।
حسن صاحب یہ تو جینون خواہش ہے, ہر حکومت خود کو قائم رکھنا چاہتی ہے, بٹ ہماری تاریخ کچھ اور بتاتی ہے. یہ جو ان کی خواہش ہے یہ قیام کی اور قائم رکھنے کی اور اس کے لیے ہر ایفرٹ کی جائے, یہ کامیاب ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال. اسٹیٹس کو بہت دیر اب چل نہیں سکے گا. ٹھیک. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے نا حکومت, یہ بالکل بنیادی بات کی ہے آپ نے, درست بات کی ہے. لیکن یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ مہذب ملکوں میں نہیں ہوتا. درست. وہ ڈیلیور کرتے ہیں, وہ باقی سارا کچھ کرتے ہیں. یہاں تو سوائے گند غلاظت کے ہے ہی کچھ نہیں, جھوٹ کے. ٹھیک. ابصار میرا صاحب اشارہ اس طرف ہے. باقی دس از دا بیسک رائٹ آف ایوری گورنمنٹ. ویری ٹرو. کہ وہ سروائیو کرے. سروائیول ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, بالکل سروائیو کرے اور ڈیلیور کرے. نہیں بس ثمرات سمیٹنے پہ توجہ نہ رہے. آئی ایگری ود دیٹ. ابصار صاحب 8 فروری کے انتخابات کے بعد سے مولانا صاحب حکومت کے خلاف رہے, بہت سخت بیانات بھی دیے, 9 مئی کو لے کے بھی بہت سے سوالات اٹھائے. پی ڈی ایم دور سے ووٹ آف نو کانفیڈنس تک کا بات ہم دیکھیں تو ان کا بہت اہم کردار رہا. دوستی پھر پولیٹیکلی ہٹ کے زرداری صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اس وقت حکومت کو ایک ضرورت ہے اپنی نمبر گیم کے لیے. کیا مولانا صاحب اپنا کندھا دیں گے اس آئین سازی کے لیے؟ موجود ہوں گے؟ ایک اچھی ڈیل ان کو مل جائے گی؟ آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. اگر اچھی ڈیل مل جائے گی تو مولانا صاحب کندھا دیں گے, ضرور دیں گے. مولانا صاحب ڈیل بری نہیں کرتے, اور اب انہیں پتہ ہے کہ ان کی اہمیت ہے, تو میرا خیال اچھی ڈیل ملے گی تو کندھا ملے گا. یہ بات ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ محسن نقوی صاحب بھی گئے اور صدر صاحب نے بندوق بھی تحفے میں دی, ڈیل حکومت نے دینی ہے یا کہیں اور سے ڈیل کی شورٹی دی گئی ہوگی مولانا صاحب کو؟ دیکھیں حکومت ہائیبریڈ نظام ہے, یہ حکومت بھی ہائیبریڈ ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. تو محسن صاحب اگر گئے ہیں, محسن صاحب کن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بندوق کے تحفے سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. نہیں, بندوق صدر زرداری صاحب نے دی ہے تحفتاً, صدر کی طرف سے. تو صدر زرداری صاحب کو کس نے بندوق وہ سجیسٹ کی ہوگی؟ محسن نقوی صاحب نے کی ہوگی نا. سر انہوں نے کیوں سجیسٹ کی ہوگی؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ نے سجیسٹ کیا ہوگا کہ یہ تحفہ دیں؟ زرداری صاحب خود لے کے گئے ہوں گے نا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے. نہیں دیکھیں, زرداری صاحب کوئی باکس بھی تو لے جا سکتے تھے. ہاں, تحفہ میٹرز. کوئی بیگ بھی تو لے جا سکتے تھے. ویلڈ. تو کوئی فلسطین والا رومال بھی لے جا سکتے تھے, اور کوئی جانماز بھی لے جا سکتے تھے, کھجوریں بھی لے جا سکتے تھے, حلوہ بھی لے جا سکتے تھے. سر آپ سے مشورہ نہیں کیا, آپ کے پاس تو واسٹ چوائس ہے کہ گفٹس کیا کیا جا سکتے تھے مولانا کے لیے. بالکل. تو بندوق کا تحفہ مطلب بندوق ہو سکتا ہے سونے کی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کو ایک سونے کی کلاشن کو تحفے میں ملی تھی, اور پھر وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی. تو یہ جو بندوق ہونا اور سونے کی بندوق ہونا بہت اچھا تحفہ ہے. میں تو چاہتا ہوں مجھے بھی کوئی دے ایسا تحفہ, سونے کی بندوق. ایئر مارشل صاحب کو کہوں گا کیونکہ F-16 کا ماڈل ہی دے دیں سونے کا بنا ہوا. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو آپ نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا نا, وہ چلیں بعد میں بات کر لیں. نہیں ابھی کر لیں, وہ ملاقات کا اہم حصہ تھے, اس پہ بہت سی قیاس آرائیاں اور گفتگو ہو رہی ہے. آپ اسلام آباد میں ہیں, ایک حکومت کی خواہش ہے, آپ کے خیال میں یہ جو بھی سسٹم بنایا جا رہا ہے, جو کانفیڈنس بلڈنگ ہو رہی ہے, وہ خواہش پوری ہو جائے گی آرام سے؟ آرام سے خواہش پوری نہیں ہوگی. اور یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ صرف جو سامنے حکومت ہے اس کی خواہش نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی آئے. بات یہ ہے کہ حکومت امینڈمنٹ لائے یا لانا چاہتی ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو مستقبل کا منظر نامہ ہے وہ اس کو محفوظ بنانا چاہتی ہے. اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو اگلے چیف جسٹس ہوں گے, ان سے کچھ خطرات محسوس ہو رہے ہیں حکومت کو. اور حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ ہائیبریڈ ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ جو ایپل کارٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے اچانک کسی ایکٹ سے گر جائے. اور اس کا خطرہ اس لیے پیدا ہوا کہ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے جج ہیں اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ یقین بھی کرتے ہیں, لیکن جو انہوں نے فیصلہ دیا ریزرو سیٹس پہ, اس پہ شاید کچھ ان کی طرف سے خطرات کا احساس ہو رہا ہے. اور ان خطرات کے احساس کو کور کرنے کے لیے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے یا یہ فیصلہ کروا لے کہ ججز کی تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال سے بڑھا کے 68 سال کر دی جائے. اس پہ قاضی فائز صاحب کی صوابدید ہوگی, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ, دوسری امینڈمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ جو
अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है उसका तरीक़ाकार आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की तरह बना दिया जाए कि जी आप 5 जजेस का सीनियर मोस्ट का पैनल भेजें, हुकूमत उसमें से एक जज को नॉमिनेट कर दे, नोटिफाई कर दे चीफ जस्टिस के तौर पे, जैसा कि आर्मी चीफ के लिए होता है, तो हुकूमत के पास एक इख्तियार आ जाएगा। तीसरी उसमें एक चीज़ ये होने का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, जो बनाया गया था रिसेंटली, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए और सीजे को दोबारा पावर दे दी जाए, ताकि सीजे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाएं और उनके ज़रिए फिर रिव्यू पिटिशन में कुछ ऐसे फैसले रिवर्स करवाए जाएं जिससे इस एप्पल कार्ट को ख़तरा है गिरने का। तो ये अब गेम जो है हाई स्टेक है। मगर आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि भरपूर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है गवर्नमेंट के एंड के ऊपर, मगर एक माजी भी है जो कहता है खतरों से घबरा कर वज़ीर आज़म ने जब फैसले किए तो वो उनके लिए बड़ी दिक्कत का बायस बने हैं। शहजाद साहब, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन करीबन 3 माह या कुछ ज़्यादा वक्त पहले हो गया था। इस पर अभी अपोजिशन कह रही है कि आने वाले चीफ जस्टिस का क्यों नहीं आप पहले कर देते नोटिफिकेशन, अब तो सिर्फ 2 माह रह गए। अगर हुकूमत के कोई खास अज़ाइम नहीं और फ़र्क नहीं पड़ता, उनको एक जुडिशल पैकेज ही लेकर आना है, अदालती रिफॉर्म्स की बात है, तो वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर देती है? ख्वाहिश क्या है हुकूमत की, आज़म क्या है हकीकी तौर पर? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसलिए महसूस हो रहा था कि मेरी सोच वहाँ तक नहीं गई थी कि ये जो बंदूक का तोहफा है इसका मतलब क्या हो सकता है। मैं ये समझ रहा था कि शायद जरदारी साहब ने, सदर साहब ने अपनी तरफ से मौलाना को एक बंदूक का तोहफा दिया है और मैं उसका माने ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने नहीं सुराग लगाया कि कहाँ से आ सकती है। और जहाँ तक F-16 का अबसार साहब का वो है ख्वाहिश है, तो तोहफा मैं नहीं दे सकता, चूटा अलबत्ता ज़रूर दे सकता हूँ। उसकी कोई ना कोई मैं आपके साथ वादा करता हूँ। अबसार साहब अगर आप चूटे को रेडी हैं तो शहजाद साहब भी तैयार हैं, वो गोल्ड वाली बात तक ना जाए, वो नहीं हो सकता। मैं रेडी हूँ, F-16 के चूटे के लिए मैं रेडी हूँ, जब भी कहें। ठीक हो गया जी। जी शहजाद साहब, अब आ जाते हैं आपके सवाल। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कब अनाउंसमेंट होती है, होती भी है कि नहीं होती। अगला ये जो भी पार्लियामेंट का इजलास है उसके अंदर क्या होने जा रहा है, किस तरीके से हुकूमत अपना प्लान करती है। मेरे ख्याल में बड़ा सवाल ये है कि आज ये जो सब कुछ हो रहा है, आपने सवाल सियासी, सहाफती और फिर कानूनी, इन तमाम जो शोबों के अंदर इस वक्त एक तलातम का एक वो है इजहार है, तो उसका मतलब कहीं पे आपको कौम, मुल्क और सल्तनत ये नजर नहीं आएंगे। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आएगा कि हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट को दवाम देने के लिए और उसको पायदार बनाने के लिए लगा हुआ है। किसी को अपनी जगह चाहिए, पोजीशन चाहिए, वो चाहता है कि उस पर बैठा रहे। कोई चाहता है कि मैं अपने दुश्मन की नफी कर दूं, हरीफ की नफी कर दूं। कोई चाहता है कि नफरत की वो दीवारें जो बोई गई थी उनको जाती अनाद, दुश्मनी और नफी के तौर पर इस तरीके से पुख्ता कर दिया जाए कि कोई आगे उनके कोई और रहे ही ना। अगर हम किसी ज़माने में उसको फाशिज्म कहते थे और कहना चाहिए वो फाशिज्म थी, तो ये भी फाशिज्म का एक रास्ता बनता जा रहा है। बदकिस्मती हमारी ये है, हम कहीं पे भी रुक के ये नहीं देख नहीं पा रहे कि हमारे मुल्क और कौम का नुकसान होने जा रहा है या फ़ायदा होने जा रहा है। हमारे पास जो जो कंधे हमें मुयस्सर हैं, हम उन कंधों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, पार्लियामेंट एक कंधा ही है ना, जो कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये भी तो एक कंधा ही है ना, जो अदारे हैं वो भी तो एक कंधा ही है ना। कौन कौन उसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा है और किस मकसद के लिए? कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझ पे इसने ज्यादती की, मेरे साथ दुश्मनी की, मुझे फलाना नाम कहा, मुझे नेम कॉलिंग की गई, वगैरह 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 वगैरह। तो अब जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे बाकी मामला भी बहुत सारे हैं। एक फैज हमीद साहब इस वक्त पकड़े गए हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें और बहुत सारी गुफ्तगू चल रही है। लेकिन इस मुल्क को उस बगदाद की तरह जो तेग हो गया था, रुकना पड़ेगा थोड़ी कुछ देर के लिए और सोचना पड़ेगा कि क्या हम उस किनारे आ पहुंचे हैं जहां पर कि हमारी जाती दुश्मनियां उस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं जब तक अगले का सर कलम हो जाए। तो ये इस चीज को सियासी तौर पर तो आपको कोएग्जिस्ट करना होता है ना। नफरत की लकीरें जहां खींची गई हैं, जिसने खींची, तो फिर बाकी सब समझदार लोग जो इस वक्त ताकत में हैं, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, उनको उन लकीरों को मिटाना होता है। उन्होंने उसको रीइंफोर्स नहीं करना, उनको गहरा नहीं करना, खलीज और खाई नहीं बना देना कि इससे इसको कभी कोई पाट ना सके। अब अगले सवाल के जवाब में आएंगे, आप पूछेंगी हमसे। नहीं शहजाद साहब, मैं पहले इसी के अंदर आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हर हुकूमत की ख्वाहिश होनी चाहिए वो सरवाइव करें, कानून साजी करना, आइन साजी करना भी इख्तियार है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि छुपा के क्यों कर रहे हो? अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स और पैकेज है, कुछ भी है, ऑन बोर्ड करें सबको। ये बात नहीं है।
یہ بات نہیں ہے, ان کے سامنے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا ان کے سامنے ہی ہوگا. یہ وہ کوئی غائب میں تو نہیں ہوگا. سر نمبر نہیں ہے نا, جب مینج کر لیں گے, مینیپولیٹ کر لیں گے, نمبر آ جائے گا, جیسے کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی رہا. تو تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو مینیپولیٹ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اس کھیل کا اینڈ گیم کیا ہے, اینڈ اسٹیٹ کیا ہے. ہمیں کہا جاتا نا کہ بنگلہ دیش سے کیا ہے کہ ہمیں ڈرایا مت کرو. بنگلہ دیش سے ڈرو, واقعی میں ڈرو, کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ کب الٹا ہو جائے گا سارا کھیل. ابھی آپ سار صاحب کی بات سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ جو انہوں نے ایپل کارٹ ہے, وہ ایپل کارٹ اب الٹا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے ایک بہت محدود جگہ کے اندر ذکر کیا نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایپل کارٹ خدا نخواستہ ریاست کے اندر یہ ایپل کارٹ نہ اوور ٹرن ہو جائے. تو اپنی ان چھوٹی چھوٹی کھیلوں کے اندر ایک پوری کی پوری ریاست کا جو ایک سٹرکچر ہے ادارہ, اس کا لحاظ کریں, اس کو دیکھیں. یہ قوم, ملک, سلطنت, پائندہ تابندہ باد, اس کا تھوڑی مطلب سوچ لیں اور دیکھیں یار, اس کا بھی ہم ہر وقت گاتے ہیں, بولتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے ان لفظوں کا, اور ہمیں کون کون استعمال کر رہا ہے, کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک, چاہے وہ 41 ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے, جن کو کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ادھر کیا جائے, یا قانون سازی ہو رہی ہے, یا کوئی آئین سازی اس مقصد کے لیے ہو رہی ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں رک کے پیچھے کا راستہ لینا پڑے گا تاکہ کوئی ایگزسٹنس کی طرف کا سفر کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, جو خبریں اطلاعات اسلام آباد سے تیرتی ہوئی پہنچ رہی ہیں, اس میں ٹینیور آف ججز سے لے کے موڈس آپرینڈائی ہے ججز کی سلیکشن کا, اور پھر 184(3) کی ریگولیشن کی بات ہے. چیف جسٹس صاحب خود نہیں چاہتے توسیع, اس کو ایک جنرل قانون کے طور پہ آئین میں تبدیلی کر دی جائے گی. آپ کے خیال میں حکومت کو کوئی خوف ہے کہ 8 فروری کے بعد کا سیٹ اپ اس چیف جسٹس کے جانے کے بعد مسائل کا سامنا کرے گا, سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا, یا واقعی کسی نیک نیتی سے کسی بڑی جوڈیشل ریفارم یا بڑی اہم کوئی پیکج لانے کی تیاری ہے جو سب کچھ تبدیل کرے گا سب کے لیے؟ اقبال نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ جو فقیہان پارلیمنٹ ہیں کس درجہ بے توفیق ہو گئے ہیں. آئین کو بدل دو, قانون کو بدل دو, سپریم کورٹ کو بدل دو, چیف جسٹس کو بدل دو, ججوں کو بدل دو, آرمی چیف کو بدل دو, ISI کے چیف کو بدل دو, خود کو نہیں بدلنا. جبکہ ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ خود کو بدلنا ہے, ڈیموکریٹک کلچر کو بدلنا ہے, اپنی پارٹیوں کو بدلنا ہے, جمہوریت کو نئی شکل دینی ہے, لوگوں سے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کرنا ہے. اور کرنے کیا لگے ہیں؟ پارلیمان کے اکھاڑ پچھاڑ, الیکشن کے قوانین میں تبدیلی. پہلی تو بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم تو یہ کر نہیں سکتے. آئینی ترامیم میں 2/3 دونوں ہاؤسز سے الگ الگ چاہیے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے انہیں جس طرح کی انجینئرنگ چاہیے, اس انجینئرنگ کے بعد جو اتنی سی ساکھ بچی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. ان کے پاس لیجیٹیمیسی کا ایک شریڈ بھی باقی نہیں رہے گا اگر یہ انجینئرنگ کو اس لیول تک لے کر جاتے ہیں. اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اکھاڑ پچھاڑ کی کوئی حد ہے؟ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں؟ ایک قابل لائق ایسے جج کو ہٹانے کے لیے, اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے, جس کے اتنے طویل جوڈیشل کیریئر پر ایک چھیٹا بھی نہیں ہے. پاکستان کی 75 سالہ جوڈیشل ہسٹری کے اگر آپ 5 قابل ترین ججز کو لائیں تو میں سمجھتا ہوں جسٹس منصور ان میں شامل ہوں گے. اور اگر پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں ریفارم کرنے والے ججوں کو لائیں تو شاید منصور کے مقابلے میں ایک بندہ بھی آپ نہیں لا سکیں گے. ون آف دا کلینسٹ, ون آف دا موسٹ ایبلسٹ. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نہ رہے؟ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ اس میں اصول کیوں نہیں طے کرتے؟ اور بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں شہزاد صاحب نے جو یاد دلایا, بنگلہ دیش بہت ریلیونٹ ہے. یہ سارے کام حسینہ واجد نے کیے تھے, ان سے بہت اچھے کیے تھے, ان سے بہت زیادہ پاپولر تھی شروع سے اینڈ تک. وہ اینڈ تک بھی ان سے زیادہ پاپولر تھی, شروع میں تو بہت پاپولر تھی. اس نے بہت کچھ دیا اپنی قوم کو, اس نے قوم کو ترقی کے راستے پر لگایا. 15 سال میں اس نے 50 سال کا سفر اپنی قوم کو طے کر کے دیا. لیکن انہی کاموں کی وجہ سے, لوگوں سے حقوق چھیننے کی وجہ سے, لوگوں کو اس ووٹ کا حق نہ دینے کی وجہ سے
جس کو یہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے، جس کو آج یہ خود عزت نہیں دے رہے، لوگوں سے حقوق چھیننے کی وجہ سے، لوگوں نے یہ سب ان کو ایک ساتھ کیا. وہی انجینئرنگ یہ یہاں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہے. حسینہ واجد جیسی قابلیت بھی نہیں ہے، مقبولیت بھی نہیں ہے. جتنا یہ کھلواڑ کر چکے ہیں اگلے 20 سال تک ویسی معیشت بھی نہیں دے سکتے. صحیح. میرے خیال ان کو سوچنا چاہیے، درست. یہ جو کرنے لگے ہیں یہ ان سے ہوگا بھی نہیں اور گڑبڑ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. درست ہو گیا جی. یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کے عزائم کچھ بھی ہوں، اصول، آئین و قانون کو سب سے پہلے حکومت کو خود پر لاگو کرنا ہے تاکہ لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں. ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انتہائی اہم معاملہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اور امن ایک سوالیہ نشان کیوں، اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلوچستان کا امن ایک مرتبہ پھر شرپسندوں کے نشانے پر ہے. مختلف اضلاع میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے، جبکہ مختلف مقامات پر لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اتوار اور پیر کی درمیانی شب بلوچستان کے قریباً 10 سے زائد علاقوں میں دہشت گردوں نے مختلف مقامات پر حملے کیے، جن میں متعدد افراد ہلاک ہوئے. سب سے زیادہ 23 ہلاکتیں ضلع موسیٰ خیل میں ہوئیں، جہاں مسافروں کو گاڑیوں سے اتار کر باقاعدہ شناخت کے بعد قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کی گاڑیوں کو بھی جلایا گیا. سرکاری حکام نے اب تک قلات سے 10 افراد اور ضلع بولان میں 6 کے قتل کی تصدیق کی ہے. ISPR کے مطابق مختلف کارروائیوں میں 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کے آپریشن جاری رہیں گے. وزیر اعظم نے ہر قسم کی دہشت گردی ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے موسیٰ خیل واقعے کی مذمت کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ حملے بلوچستان کے مقبول سیاسی رہنما نواب اکبر بگٹی کی 18ویں برسی کے موقع پر کیے گئے ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے جواز پیش کیا کہ چھوٹی شاہراہوں پر عموماً اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں ہوتی. دہشت گردوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسافروں کو قتل کیا. وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے مجرمان کو سزا کی یقین دہانی کروائی ہے. دوسری جانب کچے کے ڈاکو بھی بے لگام ہیں. ڈاکوؤں کی جانب سے پولیس پر حملہ کر کے 12 اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا. سوشل میڈیا پر کچھ اہلکاروں کی مرنے سے قبل کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، جن میں ان کی تکلیف ناقابل بیان ہے. یہ واقعات نئے نہیں ہیں، کیونکہ کچے کے ڈاکو یہ کام پہلی مرتبہ نہیں کر رہے، نہ ہی وہ کوئی عام ڈاکو ہیں. یہ ڈاکو راکٹ لانچر اور ماڈرن ہتھیاروں سے لیس ہیں. سوال یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی کا ناسور اور کتنی جانیں لے گا؟ کیا ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اسی پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال اس طرح سے: دہشت گردی بلوچستان کا پرانا مسئلہ، ملٹری آپریشنز، سیاسی آپشنز کا استعمال، مسئلہ جوں کا توں، مسئلہ حل کرنے میں ناکامی کہاں؟ شہزاد صاحب، طاقت کا استعمال ہو یا مذاکرات کی بات ہو، ہر طرح کی حکمت عملی اختیار کی گئی مگر نتیجہ خیز نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو سارٹڈ آؤٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، بلوچستان کا مسئلہ ہو یا دہشت گردی کو، تو میرے خیال میں بلوچستان اور دہشت گردی کو علیحدہ علیحدہ طور پہ دیکھنا چاہیے. بلوچستان میں جب دہشت کو استعمال کیا جاتا ہے، دہشت گردی کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس قسم کی تقسیم جو کہ بلوچستان کے اندر تقریباً 60-70 سال سے اپنی جگہ کے اوپر بنا چکی ہوئی ہے، اس کی اب ایک طرح سے لکیر کو جیسے کہ پکی لکیر بنتی جا رہی ہے بدقسمتی سے. تو اس کی ٹریٹمنٹ علیحدہ ہوگی. جو دہشت گردی آپ کو کچے کے علاقے میں نظر آتی ہے یا جو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں نظر آتی ہے، یہ ٹپکل جسے کہتے ہیں مکمل طور پر سکہ بند دہشت گردی ہے. اس دہشت گردی کا جو طریقہ ہوگا وہ مختلف ہوگا. تو بلوچستان کے معاملات کو ہم نے بہت مس ہینڈل کیا. یہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آج کا لا انفورسمنٹ ہے، جو آج کی حکومت ہے، یہ صرف اس کے سر کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ذمہ داری بہت عرصہ پہلے سے شروع ہوئی، جب کہ ہم خراب ہوتے ہوتے یہاں تک آن پہنچے. جب بھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں تو ان لکیروں کو ختم کرنا چاہیے، ان کو اور پکا کبھی نہیں ہونے دینا چاہیے. اور جب لکیریں بہت پکی ہو جاتی ہیں اور ہمارا ریاستی رسپانس یا ہمارا حکومتی اور سیاسی رسپانس بھی اس نوعیت کا ہو جس کے اندر کہ ہم ان لکیروں کو اور پختہ کرتے ہیں، تو پھر دشمنی کی حد تک وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. پھر دشمن میں اور اپنے آپ میں فرق کرنا بہت، یعنی کہ وہ دشمن اور صحیح دشمن اور ان دشمنوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ دشمن مل جاتے ہیں. تو بدقسمتی سے بلوچستان کے حالات بہت کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ہو چکے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ
زور زبردستی کے ساتھ ہم امن کچھ دیر تک لا سکتے ہیں، لیکن اس امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی عمل کو تیز کیا جائے، سیاسی بات چیت کو تیز کیا جائے، نیگوسیشن اور اس طریقے سے تیز کیا جائے تاکہ وہ سپیس نکل سکے کہ ہم اس راستے پہ چل پڑیں. کس حد تک لگے جائیں گے، کہاں تک ہم اس بات چیت کو آگے لے جا کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ چونکہ یہ بات کبھی شروع ہی اس طریقے سے نہیں ہو پائی جس طریقے سے کہ جس لیول تک ہم اس سارے معاملے پہ اب یہ جا چکا ہے، جس جگہ پہ جا چکا ہے، تو غالباً پہلا کام تو یہی ہوگا کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کے دشمن بن کے سرحدوں کے باہر سے آ کے حملے کر رہے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا، پھر امن و امان قائم کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، جو آپ کے اندر دہشت گرد ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا، اور اس کے بعد وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا جس میں کہ کوئی بات چیت کا عمل ہو سکے. اور بات چیت کے اوپر اس مرتبہ پوری ریاست کو اور پوری سیاست کو مل کے اس کے اوپر کچھ عمل کرنا ہے، ورنہ یہ معاملہ ایسے ہی لٹکا رہے گا اور ہمیں ایسی ہی دلخراش خبریں سننے کو ملتی رہیں گی. حسن نثار صاحب، بلوچستان کی ایک تاریخ بھی ہے، معاشی سیاسی مسائل بھی ہیں، ہر طریقے سے معاملے کو اگر دیکھا جائے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر کامیاب نہیں ہو سکے، ادراک نہیں رہا، ڈائریکشن صحیح نہیں رہی، ناکام کہاں ہوئے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، میں آپ کے اس انتہائی سینسیٹیو اور لوڈڈ سوال کا جواب نہ دینے کے باوجود جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. چند روز پہلے، میرا خیال ہارڈلی 15 ڈیز، بلوچستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ وہ رئیسانی صاحب، وہ جنہوں نے کہا تھا ڈگری ہوتی ہے، جی نواب اسلم رئیسانی، پتہ نہیں ایسانی ہے رئیسانی، نواب اسلم رئیسانی، ان کے سگے چھوٹے بھائی، جی ان کے سگے چھوٹے بھائی ملنے کے لیے تشریف لائے تھے میری طرف. وہ خود بھی کئی ملکوں میں سفیر رہ چکے ہیں، سابق ایجسونین ہیں، لاہور سے بہت محبت ہے وغیرہ وغیرہ. جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا، آئی ایم سوری، میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کو وہ نہیں بتا سکتا. سمپل، معذرت میری قبول کریں، پرابلمز ہوں گے. جی ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب سے جانیں گے کہ کیا ادراک ہے مسائل کا، حل موجود ہیں، اور اگر ہم ناکام ہیں تو کیوں. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، حسن صاحب نے تو آئی ایم سوری کہہ دیا، مگر جسم کے ایک حصے کی تکلیف اگر حساس انسان ہے تو پورے جسم میں ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں ہم کمزور ہوئے پھر سب کو سفر کرنا پڑا. بلوچستان کی ایک ہنگامہ خیز تاریخ ہے، شکایات ہیں، مسائل ہیں، سارے معاملات اپنی جگہ ہیں. ہم ملک کے سب سے بڑے صوبے کو مین سٹریم کیوں نہیں کر سکے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف جنگ سیکیورٹی کے اداروں کی جنگ نہیں ہے، درست. یہ صرف ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس زمین پر رہنے والے لوگوں کی گریونسز دور کی جائیں جن کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کی ایلینیشن کو، ناراضگی کو دور کیا جائے، ان کی ریسورس ڈسٹریبیوشن کی شکایات کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ دہشت گرد اپنا نیریٹو بناتے ہیں. وہ نیریٹو بناتے ہیں کہ ہم تو کلونیلزم کا شکار ہیں، اپنا ایک گریونس کا نیریٹو بناتے ہیں، اور یہ نیریٹو بناتے ہیں کہ جو مسائل ہیں اس کا حل تشدد میں ہے، اس کا حل بندوق اٹھانے میں ہے. تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کرنا ہوتا ہے منتخب اداروں نے، جمہوری اداروں نے، سول انسٹیٹیوشن نے. کہاں ہے بلوچستان میں منتخب جمہوری ادارے؟ جب تک وہاں جینوئن آپ ڈیموکریسی نہیں لائیں گے، عوام کے اصلی نمائندے نہیں لائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، تو یہ والا بات کیسے آگے بڑھے گی؟ پھر دوسری بات جو ہمارے ہاں مسنگ ہے کہ یہ لوگ چاہے پختونخوا والے دہشت گرد ہوں یا بلوچستان میں جو قائم پذیر دہشت گرد ہوں، ہمیں نیریٹو کی مار کیوں دے رہے ہیں؟ ریاست نیریٹو کا شکست کیوں کھا رہی ہے؟ اور نیریٹو کا کام کس نے کرنا ہے؟ پھر یہ جمہوری اداروں کا کام ہے. زیغم صاحب، کچے کے ڈاکوؤں کے پاس تو نیریٹو نہیں ہے، مر تو عوام وہاں پہ بھی رہے ہیں. یہاں کے آئی جیز پنجاب اور سندھ کے کیا کر پا رہے ہیں؟ مر تو عوام ہی رہی ہے ہر 2-4 صورتوں میں. جی بالکل، کچے کے ڈاکوؤں کو اگر آپ دیکھیں، کچے کے ڈاکو اگرچہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ کرمنلز ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہاں کے لوگوں کی بھی تو کوئی مسئلے ہیں نا. سیکیورٹی کی آپ پہلی ضرورت نہیں ہے وہاں کی. آپ وہاں کر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں کی اکانومی دیکھیے، دہشت گردی کی بھی ایک معیشت ہے لیکن کچے کی بھی معیشت ہے.
वहां पे सोना उगलती लाखों एकड़ जमीनें हैं जिन पे कोई निशान नहीं है क्योंकि दरियाई जमीनें हैं। किसकी इकानमी उससे जुड़ी हुई है? कौन माल बना रहा है? जो जराइम कर रहे हैं उससे कौन माल बना रहा है? आप सुन नहीं रही कि एक आईजी के बाद दूसरा आईजी सिंध का आपको बताता है कि जब उसने इन पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसको वापस भेज दिया गया, उस पर दबाव डाला गया, उसको एक्शन नहीं लेने दिया गया। वो तो खेल ही एक और डिफरेंट है ना जी। वहां पे तो जो कच्चे की इकानमी है, जो कच्चे के डाकू हैं, उस इकानमी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है अगम साहब। और अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि इस तरीके से वो सफाया कर देते हैं पुलिस का, दर्जन भर लोगों का। ठीक, उसके लिए तो एक बहुत आपको एक रिजॉल्व, अगर हमारी पुलिस भी इक्विप्ड नहीं तो फिर तो मुजरिमाना काम हुकूमतों का है कि वो तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते। अबसार साहब आपकी तरफ आऊंगी। मसाइल का इदराक किए बगैर क्या बलूचिस्तान में देर पा हल मुमकिन है? और अगर हम नाकाम हैं अब तक तो क्या हम समझ ही नहीं पाए मामलात और मसाइल को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें समझ है। हम समझते कुछ नहीं है, उन इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हमें अपने माल बनाने की फ़िक्र है, करप्शन की फ़िक्र है। और दूसरी बात यह है कि जब से ये हो रहा है, ये शहजाद चौधरी साहब ने कहा, ये दुरुस्त कहा कि मौजूदा हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई इनका कोई कसूर नहीं है जो आज हो रहा है। ये पहले से चल रहा है, इसकी पूरी तारीख़ है जिसमें हम घुसते नहीं हैं, ना सोचते हैं, ना बात करते हैं। तो वो जो कुछ हुआ उसके जो ज़िम्मेदारान थे उनसे लोगों को जो शिकायतें हैं, क्या किया हमने उस पर? क्या हमारी रेपुटेशन रह गई है? बाबू सर टॉप से लेके तो यहाँ कलात तक कोई शनाख्ती कार्ड आपका देखता है, कोई आपको शिया समझ के मार देता है, कोई आपको पंजाबी समझ के मार देता है, कोई आपको पख्तून समझ के मार देता है, कच्चे के डाकू वैसे मार देते हैं। तो ये जो मुल्क का हाल हो गया है, और फिर जो जेन्युइन लीडरशिप सियासी होती है उसको आगे नहीं आने दिया जाता। तो जब ये हमारा खलूस और इखलास अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसा हो तो लोगों को नज़र आता है। भाई आप करप्शन ख़त्म करें, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, जो लोगों का पैसा लोगों पे लगाएं। दुरुस्त। तो ज़रूरी तो नहीं अब 18वीं तरमीम के तहत कितने पैसा जा रहा है, वो किधर जा रहा है? वो कुछ जेबों में जा रहा है, कुछ जेबों। स्मगलिंग फिर भी हो रही है, वो कैसे हो रही है? तो आप उन लोगों को, कोई आप अमेरिका से इतना डरते हैं कि आप लीगलाइज कुछ काम कर ही नहीं सकते ईरान के साथ। फिर ये जो सारी बातें आपने की ना सारे मुल्क की, जी देखिए मैं मोहसिन नकवी साहब से बहुत गहरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है। मैं उनको बहुत मुखलसाना मशवरा दूंगा कि सबसे बेहतरीन ये है कि वो PCB भी छोड़ दें और वजारत दाखिला भी छोड़ दें। अच्छा, क्या और अगर वो दोनों और उनको उनके अंदर हौसला नहीं है किसी चीज़ को छोड़ने का, तो एक चीज़ ज़रूर छोड़ दें। इस मुल्क में जो हालात हैं, फुल टाइम वज़ीर दाखिला एक नहीं 2 होने चाहिए। ठीक है जी। लेकिन हमारे यहाँ डंग टपाऊ काम चल रहा है और उसकी ना क्रिकेट ठीक हो रही है तो ना ही दाखिला ठीक हो रहा है। तो ये हालात हैं, ऐसे ही चलेगा तो फिर ऐसे ही रिजल्ट निकलेंगे। ठीक हो गया जी। कंक्लूड करते हैं कि बलोचिस्तान हल करने में नाकामी क्यों? कम अज़ कम हम मसला हल करने के लिए जिम्मेदार और मुजरिम जो लोग हैं उनको नेम एंड शेम तक ही ले आएँ तो ही कोई ना कोई वे फॉरवर्ड नजर आएगा या मिल सकेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।